يقيم الماء وانزلت إلي من خير التوحيد يا الله يا من لا هو إلا هو يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء يا سري الرضا بحق مريم كربلاء ارحم يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعترة الطاهرة اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى میری طرف توجہ رکھیں أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے دعا کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، میرا معمول بھی ہے، تو دعا سے آغاز کریں۔ آج دعا کا آخری دن ہے، کل دعا کا نہیں بکا کا دن ہے۔ دعا ہے خدائے رحمان الرحیم تمام حسین والوں کو سلامت رکھے، جہاں جہاں ہے خدائے رحمان الرحیم ان کو سلامت رکھے۔
ہر مقام پر عزاداران حسین کے خدا رحمان رحیم حفاظت فرمائے، سب مومنین کے مرحومین و مومنین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، بانیان مجلس کے وہ مزید توفیقات خیر عطا فرمائے، اللہ آسانی عطا فرمائے، اس آستانے کو اللہ آباد و شاد رکھے، مخدوم صاحب کو، قبلہ قصر عباس کو اولاد نرین عطا فرمائے، ناصر حسین شاہ کو، علی عباس کے بیٹے کو اولاد نرین عطا فرمائے، ان بزرگوں کی بچی کی خبر پروردگار عالم نے پہنچائے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا بچہ معذور ہے، مشلول ہے، خدا اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی خادم حسین کی بچی بیمار ہے، بہت اچھا آدمی ہے، دوسرے سال سے ہماری بڑی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے، اللہ اس کی بچی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کو بھی اور میں بندہ ناچیز کو بھی شرف حج و زیارت نصیب فرمائے، اور الہ العالمین اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرمائے۔ بہت انتظار ہے، بہت ہی انتظار ہے، لیکن ناز بھی ہے اللہ کی کائنات میں واحد قوم شیعہ ہے جو بے وارث نہیں ہے، واحد قوم شیعہ ہے جو بے وارث نہیں ہے۔ ایک انگریز ہے وہ کہتا ہے کہ شیعہ قوم ایسی قوم ہے جو ہر رات اس امید کے ساتھ سوتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کل ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے۔ سلامت رہے، ایسا ہی ہے نا، اس امید پہ ہیں، اس یقین پہ ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کا ہادی ہے اور ہر زمانے کا ایک امام ہے۔ لوگ علم کے دعوے کرتے ہوں گے مگر ہمارے نزدیک ہم اسے عالم نہیں مانتے جو صاحب امامہ ہو، جس پہ آبا ہو، قبا ہو، ہاتھ میں تشبیح ہو، مختلف یونیورسٹیوں سے فارغ و تحصیل ہو۔ ہم عالم کسے مانتے ہیں اور جاہل کسے مانتے ہیں، چاہے جیسا ہی عالمانہ لباس نہ ہو، عالمانہ لباس ہو، ہم مشروع طور پر عالم مانتے ہیں، چونکہ من مات ولا یعرف امام زمانے ہی، من مات توجہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جاہل وہ ہوتا ہے جسے امام زمانہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہم عالم اسے مانتے ہیں جو زمانے کے امام کو مانتا ہے۔ جو ہے تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، کچھ تھوڑی سی اشیاء ہے، 3-4 جگہوں پہ اگر کوئی لفظ پھسل جائے تو وہ جہالت کی دلیل نہیں ہے، تھکاوٹ کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، معروف ترین آیت ہے، مختصر آیت ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا، بات پہنچانے کی، ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار ہیں، ہم نے کیا سمجھانا ہے، آپ تک بات پہنچانا ہے۔ ہمارا کام جو ہے وہ فضیلت آل محمد کو آپ کے سامنے دہرانا ہوتا ہے، وگرنہ آپ اگر آل محمد کی عظمت سے واقف نہ ہوتے تو آل محمد کو مانتے کیوں؟
جانتے ہیں جبھی میں ان کے نام زمانہ کافر کہتا ہے، زندیق کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، قتل کرتا ہے، پھر بھی دامن آل محمد نہیں چھوڑتے، چونکہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں 14 جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ہماری انفرادیت ہے کہ زمانہ علی کو سب کے برابر مانتا ہے۔ ہم علی کو سب کے برابر نہیں مانتے، بلکہ کائنات میں محمد کے بعد علی کو علی مانتے ہیں۔ علی کون ہوتا ہے؟ جو بلند ہو، جو اعلیٰ ہو، توجہ رہے، جو بلند ہو۔ اچھا مفسرین اور مترجمین نے عجب تو لگا رکھی ہے، کئی ایسے لفظ ہیں جن کے معنی نہیں کرتے، مگر جب علی کا نام آتا ہے تو معنوں کی فکر لگ جاتی ہے۔ کہیں معنی کرتے ہیں بلند، کہیں کرتے ہیں رتبے والا، کہیں کہتے ہیں شاندار، سمجھ رہے ہیں ہمارے محترم؟ سمجھ رہے ہیں، ہزاروں معنی کرتے ہیں، پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کیوں مقصد حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ صفاتی نام نہیں ہے، علی ذاتی نام ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا، علی ذاتی نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، علی نام ہی ایسا ہے جسے بگاڑا نہیں جا سکتا۔ جو ہے کمپیوٹر میں ہی بگاڑ سکتا، جب بگاڑنے کی کوشش کی تو علی کا جو بگاڑ بنا وہ ولی بنا۔ توجہ ہے، جب بگاڑنے کی کوشش کی تو وہ ولی بنے۔ سمجھ زمانے نے ولایت کو تو عام کر دیا ہے نا، جیسے خلافت عام ہو گئی۔ توجہ ہے، اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات آ رہی ہے، ایک خلیفہ صاحب حج پہ گئے، بعد کے خلیفہ سلاسل رسول خلفائے راشدین میں سے نہیں، وضاحت کر دوں تاکہ کوئی دوسری طرف نہ لے جائے، ہاں حسن ظن قائم رہنا چاہیے۔ ایک خلیفہ صاحب حج پہ گئے، تو جب حج پہ جائیں تو کچھ بال کٹوانے پڑتے ہیں، توجہ ہے نا، تو وہ بال کٹوا رہے تھے، جو کٹوا رہے تھے وہ بھی خلیفہ تھے، جو کاٹ رہے تھے وہ بھی خلیفہ۔ جیسے خلافت کو گھٹا دیا، آپ کے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا، ایسے نا حجام کو خلیفہ کہا جاتا ہے، جیسے امامت کو گھٹا دیا، سمجھنا، جیسے امامت کے رتبے کو گھٹا دیا، اسی طرح زمانے نے ولایت کے رتبے کو بھی گھٹا دیا۔ جو بھی دیکھا نا، جو لباس سے محروم ہے، جو عقل کی دولت سے محروم ہے، جسے چھاؤں اور دھوپ کی تمیز نہیں ہے، جسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جسے نجاست اور طہارت کا
فرق معلوم نہیں ہے اسے بھی ولی کہہ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ولی نہیں ہے، اللہ کی کائنات میں سرفرین ولی ہے، کوئی چوتھا ولی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چوتھا ولی نہیں ہے. رکھے میرے سر پہ قرآن، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو ولی نہیں کہا کہ ایک مہاجر کو ولی کہتا ہے. ایک نبی ثابت کر دے جسے خدا نے ولی کہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جسے خدا نے ولی کہا، کسی کو ولی نہیں کہا. نبی کہا، رسول کہا، خلیل کہا، خلیفہ کہا، موسیٰ جیسے نبی کو امام کہا، مگر ولی نہیں کہا. سمجھنا ساتھ سمجھنا، ولی نہیں کہا. اچھا ایک بات کہیں، اگر ہم اللہ کو رسول کہیں توجہ ہے، چاہے گا جو اللہ کو رسول کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اچھا اللہ کو امام کہہ سکتے ہیں؟ جو امام کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو اللہ کو نبی کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو اللہ کو خلیفہ کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. توجہ ہے؟ یہ بھی منصب، یہ بھی منصب ہے. نبوت بھی منصب ہے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ باپ دادا سے وراثت میں آ جائے. باپ دادا سے رقبے آتے ہیں، منصب نہیں آتے. باپ دادا سے رقبے آتے ہیں، دولتیں آتی ہیں، منصب. توجہ رہے، ہے یہ بھی منصب. نبوت بھی منصب، رسالت بھی منصب، خلافت بھی منصب، امامت بھی منصب. اگر کہیں گے اللہ کو، اللہ کہے گا تو کافر ہو گیا ہے. کیوں کہا مجھے نبی؟ لیکن ولایت ایسا مرتبہ ہے. اللہ نے کہا تم مجھے کہو نہ کہو، میں خود کہہ رہا ہوں میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آئے ولایت آئی علی اس وقت ولی بنے. سمجھنا تھوڑا سا، جب آئے ولایت آئی اس وقت ولی بنے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت نے ولی بنایا؟ غلط ہے، اس آیت نے ولی نہیں بنایا. 16 رجب کو آئے محمد کے ہاتھوں پہ دیکھیں ایک بچہ ہے جسے نبی فرما رہا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ. بچہ ہے ہاتھوں پہ جسے نبی فرما رہے ہیں. وہ نبی جنہیں کافر بھی کہتے تھے یہ سچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ. اور اس بچے کا کیا کہا تھا؟ 3 دنوں کا، ظاہراً 3 دنوں کا تھا لیکن آدم سے بڑا تھا. نبی فرما رہے تھے السلام علیکہ یا ولی اللہ. یہ بچہ بول پڑا، سمجھنا. اور اس نے کہا علیکہ السلام یا رسول اللہ. سمجھے
میرا بھی آپ پہ سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول، کس نے بتایا تھا اسے کہ یہ رسول ہے؟ بولے بولے، کس نے بتایا تھا کہ یہ رسول ہے؟ کس نے بتایا تھا کہ یہ ولی ہے؟ دراصل یہ دونوں جانتے تھے کہ جب میں ولی بن رہا تھا یہ نبی بن رہا تھا، جب میں نبی بن رہا تھا یہ ولی بن رہا تھا۔ کتنا جچتا ہے علی مولا، کتنا اچھا لگتا ہے علی مولا۔ یہ مولا کسی اور کے نام کے ساتھ لگا کر دیکھو، نہیں جچے گا۔ جو ہے نا، کسی اور کے ساتھ نہیں جچے گا۔ تو جو علی کو مولا نہیں مانتے ان کی غلطی نہیں ہے۔ میدان بدر یاد آ رہا، میدان احد یاد آ رہا ہے، جب مشرکین میں سے ایک نے پکار کر کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ہمارا بت عزا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی چلو پہاڑ پہ اور نگاہ کر کے دے کر کہو کہ اللہ مولا لا ولا مولا لکم، اے مشرکو ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تو پتا چل گیا کافروں کے مولا نہیں ہے۔ کتنا جچتا ہے، جان یا نشیب ہو، منتقل کرے علی کی محبت اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں، سمجھ رہے ہیں، منتقل کرے۔ اور یہ صحابہ کی سنت ہے، جھوٹے پیدا نہ کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ غدیر کے بعد جو محمد سے محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے وفادار جانشین صحابہ تھے، جب غدیر گزر گئی علی مدینے میں آ گئے تو جو دیکھ اور باوفا صحابہ تھے اپنے بچوں کو اٹھا کر کاندھوں پر بٹھا کر علی کے رستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور علی کو بٹھا کر کہتے کیا تیرے دل میں اس کی محبت ہے؟ کیا سنتے ہو؟ کیا تیرے دل میں اس کی محبت ہے؟ اگر بچہ کہتا کہ نہیں ہے تو صحابی اپنے بیٹے کو اتار کر کہتا جا ماں کے پاس جا کے میرا بیٹا نہیں خدا کا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا نہیں ہے، تو ماں کا بیٹا۔ اور علی والے مشروط احباب دعوے سے کہتا ہے، دعوے سے کہتا ہے، احادیث کتب میں موجود ہے، نبی نے فرمایا اے علی جو ولد الحرام ہوگا تجھ سے محبت نہیں کرے گا، تم سے حلالی محبت کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو علی کی ولادت میں نبی نے بتا دیا تھا، جب ابو جہل دوڑتا ہوا آیا تھا، دوڑتا ہوا خانہ ابو طالب میں آیا تھا، جب علی نے اندر کو چیرا تھا تو اس نے کہا یہ تیرا بھائی بھی عجب کام دکھا رہا ہے، کبھی کعبہ میں آتا ہے،
کبھی تیرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھتا ہے، توجہ ہے نا، کبھی تو شبرین دن کا بچہ باتیں کرتا ہے یا جب کام دکھا رہا ہے۔ آج یہ ایک اجدہا تھا جو ہم نے پالا ہوا تھا، یہ معیار الغد تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، اس سے ہم پتہ لگا لیتے تھے حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام عمر ابن حشام مخزومی تھا، جب اس نے کہا کہ پتہ چلتا تھا اس اجدہا کے ذریعے کہ حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ آج کے بعد یہ تو تیرے بھائی نے مار دیا اس میں جانل بند کو، آج کے بعد کیسے پتہ چلے گا حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ نبی نے فرمایا چاہنے کے بعد جو ہے چاہنے کے بعد، آج کے بعد حلالی حرامی کی پہچان میرا بھائی علی ہے۔ مجھے کسی کے نہیں پتا، میں اپنی گواہی دیتا ہوں جب میں اپنے مولا کی فضائل بیان کرتا ہوں، نہ جسم یاد رہتا ہے، نہ صحت یاد رہتا ہے، نہ وقت یاد رہتا ہے، توجہ ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہوں، میں بڑھ کی طرح بڑھتا ہوں، توجہ ہے، جیسے جیسے مولا کی فضائل میں بڑھتا چلا جاتا ہوں، مجھے اپنے حلالی ہونے کا یقین آتا چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے سلام ہے مالک سلام گھٹا دیا ولایت کے مرتبے کو، سخت بنا دیا، جو بھی ملا پاگلوں کو ولی بنا دیا۔ بات کہاں تھی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس آیت نے علی کو ولی بنایا۔ کیا اس آیت میں اکیلا علی ولی ہے؟ اللہ بھی ہے، تو اللہ کو کس واقعہ نے ولی بنایا؟ چلو اللہ کو تو کوئی نہیں بناتا، وہ بناتا ہے، تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول بھی ولی ہے۔ چلو علی نے تو انگوٹھی دی، انگوٹھی کے بدلے بتاؤ اور برادران کیا، انگوٹھی کے بدلے ولایت مل گئی۔ رسول نے کیا دیا؟ وہ بھی تو ولی ہے، ولی ہے یا نہیں؟ علی سے پہلے وہ بھی تو، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ولایت مل گئی۔ میرے محترم، یہ انگوٹھی کے بدلے نہیں ملی، اگر انگوٹھی کے بدلے ملتی تو بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی تھی۔ بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی تھی حالت رکوع میں۔ اچھا ایک اور اعتراض ہے، تو اگر علی نے انگوٹھی دی تھی دوران نماز تو علی کی نماز کہاں گئی؟ توجہ ہے ملتان والے، علی نے انگوٹھی دی تھی دوران نماز، تو ایسی جو فعل کثیر ہے وہ کرنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ علی نے جو اشارہ کیا، وہ آیا، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، تو علی کی نماز کہاں گئی؟ عقل کے تورے نماز تیرے باپ کی ہے، سمجھنا، نماز تیرے باپ کی ہے، جس کی نماز ہے وہ تو آیت بیچ رہا ہے، مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔
اللہ کی نماز نماز اللہ کی ہے. تو جس کی نماز ہے وہ کہتا ٹوٹ گئی، باطل ہو گئی، وہ تو آیت بھیج رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک نماز ہو رہی تھی با جماعت، پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا منظور حسین کون سی رکعت میں ہو؟ پیچھے سے آیا، جماعت ہو رہی تھی، منظور حسین کون سی رکعت میں ہو؟ اس نے کہا تیسری میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب نمازی ہنس پڑے. جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا منظور نماز میں نہیں بولا کرتے، جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو نہیں بولا کرتے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ آنے والا بھی بڑا تیز تھا. 2-3 دن بعد وہ پھر آیا، 2-3 دن بعد وہ پھر آیا. جب وہ بات بھول گئی اس نے پھر کہا منظور کون سی رکعت میں ہو؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں ہم نے نہیں بولنا، مولانا صاحب ناراض ہوتے ہیں. میرے بابا جن کی نمازیں ٹوٹتی ہیں وہ اور ہے، توجہ ہے نا؟ جن کی نمازیں ٹوٹتی ہیں وہ اور ہے، جو پشت نماز میں سوار ہوتے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے؟ جن کی نمازیں ٹوٹتی ہیں وہ اور ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بابا ان کو پہچانو تو صحیح، یہ کون ہے؟ یہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ کل بھی 2-3 آدمیوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ اس کے بارے بات کرے، تو بات آ گئی ہے تو کہتا چلو. جو لوگ نماز اور حسین کا موازنہ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. نماز اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، نماز اور حسین کا کوئی موازنہ نہیں. موازنہ ہوتا ہے دشمنوں میں، مقابلہ ہوتا ہے مخالفوں میں. یہ مخالف نہیں ہے، توجہ ہے، یہ مخالف نہیں ہے. مدینہ میں پشت رسول پہ سوار ہوئے حسین، تو نماز نے بتایا حسین کیا ہے. توجہ ہے، نماز نے بتایا حسین کیا ہے. کربلا میں حسین نے بتایا نماز کیا ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے دین کے 2 حصے بنائے ہیں، ایک عقیدہ ایک عمل. توجہ ہے، ایک اصول دین ایک فروع دین. سمجھنا تھوڑا سا چلا، ایک اصول دین ایک فروع دین. مگر اولیت جو ہے وہ اصول دین کو ہے، چونکہ اصول دین ایمان ہے. جو ہے نماز روزہ عمل ہے. سمجھ آ رہی؟ انہیں میں موازنہ نہ کیا. جو حسین پر ایمان نہیں لاتا اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. توجہ ہے، جو حسین پر ایمان امامت ہے، بولے نا امامت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، حسین امام ہے، حسین وارث انبیاء ہے، حسین پر ایمان لانا لازم ہے. بولو نا، لانا لازم ہے نا. ہم تو تلقین پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ امام کے بارے پوچھیں گے من اماموں کا تو کہہ دینا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے. ایسے
عقیدہ پوچھا جائے گا۔ جو حسین کو نہیں مانتا اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض نہ ہو۔ اور جو حسین کو مان کر نماز نہیں پڑھتا اس کی حسین کو ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسین کو مان کر پھر نماز نہیں پڑھتا، سمجھے؟ اس کی حسین کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ابا حضور ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں، جی چاہتا ہے آپ کا چہرہ دیکھتے رہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھے رہیں، مگر یہ بات ہے کہ ہمیں پانی نہ کہنا کہ ہم آپ کو پانی لا دیں۔ یہ کیسی محبت ثبوت مانگتی ہے؟ محبت ثبوت مانگتی ہے، جو زبانی کلامی ہوتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ غلط رہا ہو علی کے بارے، علی کی ولایت کے بارے بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں ولی بنایا، یہ تو اعلان ولایت ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، یہ تو اعلان ولایت ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہوا جیسے نبی پہلے بھی تھے، کنت نبی آدم بین الماء والطین، اس وقت سے نبی تھے، مگر اظہار یعنی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو کیا انکار کر دیں کہ پچھلی 40 سال کی جو نبی کی عمر گزری اس میں نبی نہیں تھے؟ بولے نا۔ تو اس آیت سے پہلے کیا علی ولی نہیں تھے؟ یہ اعلان ولایت ہے، مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ توجہ، مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، چونکہ لوگ اکثر غدیر کا اعلان کرتے ہیں وہ کوئی مقام نہیں تھا، وہ کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ مسجد نبوی تو مقام ہے، یہ تو مقام ہے۔ یہاں اللہ آیت بھیج کر علی کی ولایت کا اعلان فرما رہا ہے اور ساتھ فرما رہا ہے میرا حبیب یہاں میں اعلان کرتا ہوں، غدیر میں تم کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں میں کرتا ہوں، وہاں تھک رہے ہیں آپ۔ وہاں تم کرو، کیا یا نہیں؟ نئے حاجی انت چاچی گناہوں سے پاک، سمجھنا ملت ہے۔ ابھی تو کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، کچھ وہاں تھے، سمجھ رہے حکم آ گیا رک جاؤ یہیں پہ۔ اور کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ لفظ بلغ پورے قرآن میں دکھا دے، نہ نماز کے لیے آیا، نہ روزے کے لیے آیا، نہ حج کے لیے آیا، نہ زکوٰۃ کے لیے آیا۔ لفظ بلغ فقط علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ رک جاؤ یہاں پہ، للہ تھوڑا سا بھیا رک جاؤ۔ جو آگے چلے گئے انہیں بھی بلاؤ، جو پیچھے چلے گئے رہ گئے ہیں انہیں بھی بلاؤ۔ ارے اللہ کیسے بلاؤ؟ روایت میں اختلاف ہے، بلال تھا یا سلیمان تھا؟ کہا کہو حیا علی خیر العمل، حیا علی، آؤ اچھے عمل کی طرف، جو ہے آؤ اچھے عمل کی طرف۔ یہ اچھا عمل کیا تھا؟ وہ نماز تو نہیں پڑھی گئی، سمجھ رہے ہیں؟
وہاں روزہ تو نہیں رکھا گیا، حج تو وہی تھا جو ہو گئے۔ بتاؤ میں آپ کو یہ اچھا عمل کیا ہے؟ جب کوئی مومن مر جاتا ہے، جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو ہم اس کے بارے جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے اللہ ہم اس کے بارے یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خیر پہ تھا۔ آپ کی توجہ منتشر ہو رہی ہے کہ یہ خیر پہ تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں یہ گناہگار تھا، یہ بے نماز تھا، یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا۔ توجہ ہے؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس کے سوا ہم نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتا تھا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول جاتا تھا، تو پھر ہم اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ وہ خبیر والا خیر ہمیں آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے اللہ ہمیں نہیں پتا یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، نمازی تھا یا بے نماز تھا، ہم تو اتنا جانتے ہیں یہ علی والا تھا۔ اتنا جانتے ہیں کہ یہ علی والا تھا۔ سمجھنا تو بات کہہ دوں نا، آپ بھی کھلے چہروں سے بیٹھا کریں، چونکہ آپ کی یہاں ویڈیو بن رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج یہاں پہ ویڈیو بن رہی ہے، معاشر کے دن دیکھی جائے گی علی کی فضیلت پہ چہرہ کھلتا کس کا تھا، بچانا کس کا تھا۔ ملا کی باتیں بنایا کرو، علی کو ماننا ہے تو پورا مانو۔ توجہ ہے؟ ملا کا کیا کہنا؟ ملا تمہاری کو واجب کہتا ہے، علی کو مستحب کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو چپ ہو گئے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ملا یہی نہیں کہتا کہ داڑھی واجب ہے، بولو نا، داڑھی واجب ہے اور علی کی گواہی کیا تقابل ہے؟ سمجھ آ رہا؟ داڑھی واجب ہے اور علی مستحب ہے۔ علی مستحب نہیں، علی واجب ہے۔ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ تشہد کے مسائل یہ سب کے اپنے ہیں، یہ جن کے مراجع الزام ہے، جن کی تقلید ہے وہ جانے، میں تو اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں جیسے اللہ کی ولایت واجب ہے، جیسے محمد کی ولایت واجب ہے، اسی طرح علی کی ولایت بھی واجب ہے۔ چونکہ آیت تو ایک ہی ہے، دوسری تو آیت ہے نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ایک جگ میٹھے دودھ کا ہو، اس میں سے 2 گلاس میٹھے نکلے، تیسرا پھیکا نکلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جگ میں سے
2 गिलास तो निकले मीठे और तीसरा फीका। बाबा आयत एक ही है, हुक्म भी एक ही है, वली 3 है, 2 को वाजिब मानता है, 1 को मुस्तहब मानता है। तवज्जो है, ये आयत हमारी है। जो हुक्म आ गया आधी मानो आधी छोड़। अली को हमने वली बनाया, बोलो तो सही, अली को हमने वली बनाया। अच्छा अली किसी हुजरे में वली बने, किसी गार में वली बने? अल्लाह ने फरमाया मैं मस्जिद में इसकी विलायत का ऐलान कर रहा हूं तो खुले मैदान में कर रहा हूं। खुले मैदान में हुआ या नहीं? और सिर्फ ये नहीं कि खुले मैदान में हुआ, तारीख शाहिद है जितने दरख्त थे कटवा दिए गए, जो है जितनी झाड़ियां थी कटवा दी गई, जिनके सरों पे वो हाथियों वाले रुमाल थे वो उतरवा दिए गए। समझ रहे हैं? वजह क्या थी? वजह ये थी कि नबी जानते थे कि ये ऐलान विलायत सुनने के बाद कुछ कहेंगे कि हम तो दरख्त के पीछे थे, हमने देखा नहीं। कुछ कहेंगे हमारे कानों पर रुमाल थे, कपड़ा था, हमने सुने नहीं। नबी ने फरमाया काटो झाड़ियों को अपने सरों से, ये उल्टे रुमाल उतार दो और अली की विलायत का ऐलान सुनो भी सही, देखो भी सही। मौला भी कहा जा सकता था, कोई और नहीं कि तुम कल बेटे का नाम रखकर उसे वली बना लो। ये अली जो अबू तालिब का बेटा है, ये अली जिसका हाथ मेरे हाथ में है। समझ आ रही है? दाना लोग है। अब ऐलान हो रहा, पहले बड़ा खुतबा दिया और पूछा क्या मैं तुम्हारी जानो मालो नफ्सों से औला हूं? सबने कहा बड़ा। तो नबी ने फरमाया फिर सुनो, अल्लाह मौलाना, अल्लाह मेरा मौला है। अल्लाह मौलाना, अल्लाह मेरा मौला है। व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला। समझो मलबान वाला। और मैं, अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूँ। फमन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलिय्युल मौला, और जिसका मैं मौला हो, तरज्जो है उस का अली मौला है। अगर कोई अली को मौला न माने तो झगड़ा न करो। नबी ने फरमाया मैं मोमिनीन का मौला हूं, अली को मैं नहीं मानेगा, ईमान वाला मानेगा। बेईमान को तो हुक्म ही नहीं। नबी ने फरमाया अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। नाराज न हूँ, सब कायनात में देख ले मोमिन कौन कौन है। आदम भी मोमिन, नूह भी मोमिन, इब्राहिम भी मोमिन, इसहाक भी मोमिन, इस्माइल भी तवज्जो है, इस्माइल भी मोमिन, याह्या भी मोमिन,
ذکریا بھی مومن، یونس بھی مومن، یعقوب بھی مومن، ایوب بھی مومن، عیسیٰ بھی مومن، جو ہے موسیٰ بھی مومن، مومن۔ آدم سے لے کر جو کہہ رہا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب مومن۔ تو جہاں ایسے مومن ہو، توجہ ہے، جہاں ایسے مومن ہو، توجہ کرنے پاؤ، جہاں ایسے مومن ہو، ان کے مولا میں ہمیں تو کیے ایمان ہونا۔ بندے کو امیر المومنین نہ کہا کہ جو تخت پہ بیٹھ جائے وہ امیر المومنین ہوتا۔ توجہ ہے، یاد رکھے جہاں ایمان کے درجے ختم ہوتے ہیں، ایمان کے درجے چاہے انبیاء کیوں نہیں، چاہے صحابہ کیوں نہیں، توجہ۔ ابو ذر اس درجے پہ تھا، سلمان اس درجے پہ تھا، مقداد اس درجے پہ تھا، سلمان سب سے آخری درجے پہ تھا، حق الیقین کی منزل پہ ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا۔ کہتے ہیں صحابہ سے بڑھاتے ہیں، ڈل جائے ہماری زبان اگر ہم علی کو صحابہ سے بڑھائیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں؟ جہاں درجے ہوتے ہیں وہاں تک صحابہ ہوتے ہیں، جہاں کل ایمان ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ ختم کروں، بہت سے وقت لے لیا آپ کی محبت ہی ایسی ہے۔ اب اعلان ہو رہا تھا، توجہ ہے، اب اعلان ہو رہا تھا، اللہ مولا۔ آگے بیٹھے تھے کون؟ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، توجہ، جابر ابن عبداللہ انصاری، توجہ ہے، عمار یاسر، کمبر، یہ ممبر کے آگے بیٹھے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممبر کے آگے بیٹھے تھے۔ ادھر نبی نے فرمایا اللہ مولا، تو جو مومنین تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، سمجھے یا سمجھے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب نبی نے فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، تو جو آگے مومن بیٹھے تھے انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ توجہ ہے کہ جب نبی نے فرمایا فمن كنت مولاه فهذا علي المولا، تو جو آگے مومن بیٹھے تھے انہوں نے کہا علی ولی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا تھا؟ چلو چھوڑ دو علی کو، توجہ ہے، نہ مانو کوئی جھگڑا ہے، یہ تو زبردستی منواتے ہی نہیں۔ اور خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم سچے ہیں، اللہ نے کہا یہ سچے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم معصوم ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ معصوم ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، اللہ نے کہا، توجہ ہے، کہ یہ پاک ہے۔ اور انہوں نے علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، اللہ نے محمد کی زبان سے کہلوایا کہ علی مولا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات ختم کروں، مالک سلامت رکھے آپ۔ اب کلیہ دیکھیں کیا ہوا۔
جب علی کا اعلان ولایت ہو گیا من کنت مولا فہذا علی مولا، توجہ، تو اب حق بنتا تھا جیسے اب مجلس ختم ہوگی تو آپ لوگ سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں، اللفظ رجلا الفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا ایسا کرو، رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرو، علی کا خیمہ سجاؤ، علی کا خیمہ سجاؤ، ازواج بھی ساتھ تھی، یہ بات کرنا ضروری تھا، ازواج بھی ساتھ تھی، یہ آخری حج تھا، ہر زوجہ یہ چاہتی تھی کہ آخری حج رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ آخری حج رسول اللہ، توجہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، توجہ کا موتا جو خیمہ سجاؤ علی کا، علی کا خیمہ سج کر جاؤ، ایک ایک ہو کر، قبلہ مخدوم صاحب، ایک ایک ہو کر، جم گھٹا نہیں، بھیڑ نہیں، ایک ایک ہو کر علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، توجہ ہے، اور مبارک میں علی کو دی گئی نا، بخیل بخیل دی گئی نا، ایک ایک ہو کر، مگر یاد رکھو 1.25 لوگ تھے، 1.25 ایسے ہی نہیں سمجھ لگن دینا، 300 رائٹر تھے اس وقت، جو ہے جو یہ خبر لکھ رہے تھے، جو میدان خدیر دیکھ رہے تھے، سمجھنا ایک ایک ہو کر مبارک بھی دو، سلام بھی دو، اور یاد رکھو جو سب سے پہلے سلام دے وہ بھی گھر نہیں جا سکتا، کیا سمجھتے ہیں، جو سب سے پہلے مبارک دے وہ بھی گھر نہیں جا سکتا، جو درمیان میں دے وہ بھی نہیں جا سکتا، جو آخر میں دے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب مبارک دے دی تو ہم گھر جائیں، نہیں، گھر نہیں جائیں جب تک یہ پوری مبارک مکمل نہ ہو، بات سمجھنے کی کوشش، جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے، آخری بندے تک 3 دن قیام رہا میدان غدیر، بولو بولو یار، کتنے دن؟ 3 دن قیام رہا میدان غدیر میں، تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنے گھروں سے کام دھندے چھوڑ کر آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، جب انہوں نے مبارک دے دی، سلام دے دیا، تو اب انہیں روکنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتاؤں، کوئی مصر سے تھا، کوئی شام سے تھا، کوئی طائف سے تھا، کوئی مدینہ سے تھا، کوئی کوفہ سے تھا، توجہ ہے نا، ہاں مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، جیسے کہ میں آپ کے پاس سرگودا سے آیا ہوں، میں اگر گھر فون کر دوں کہ میں اب چل پڑا ہوں تو گھر والوں کو پتہ ہے 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، گل نہیں سمجھی، نہیں سمجھی، پتہ چل جائے گا کہ 6 گھنٹوں پہنچ جائے گا، اگر مجھے رات آ جائے، گھر والے پریشان، اگر دوسری رات آ جائے پھر پریشان، اگر تیسری رات آ جائے پھر پریشان، جب گھر جاؤں گا تو مجھ سے گھر والے پوچھیں گے کہ جناب آپ کو 3 دن پہلے چلے تھے، 6 دن کا 6 گھنٹے کا سفر تھا، یہ بے راتیں کہاں گزاری ہیں؟ توجہ ہے، یہ بے راتیں کیا کرتے رہے ہیں؟ نبی بھی نہیں چاہتے تھے کوئی کسی شہر سے آئے، کوئی کسی شہر سے آئے، کوئی کسی شہر سے آئے، سب کے گھر والوں کو پتہ ہے حج پڑا گیا، آج پہنچ جائیں گے، شام پہنچ جائیں گے،
سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے حق پورا نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ گواہی والا نعرہ. علی مولا ہے، اس لیے دنیا سے اس وقت تک کوئی جا نہیں سکتا جب تک اس کی موت پہ علی کے دستخط نہ اولی الامر ہے. اسرائیل موت کا پروانہ لے کے پہلے امام زمانہ کے پاس آتا ہے، مولا دستخط کرتے ہیں، پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے. حسن عسکری، علی نکی، محمد حکیم، جو ہے اس پہ علی کے دستخط ہوتے ہیں، تب جا کر جبریل روح قبض کرتا ہے. اگر حاضر بیٹھے ہیں تو ایک بات کہوں، جب اکبر کی شہادت کا پروانہ علی کے سامنے آیا ہوگا، تو علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. علی اکبر صرف حسین کا بیٹا نہیں، علی کا بھی بیٹا ہے، زہرا کا بھی بیٹا ہے. تھوڑا سا مسائل سناؤ. علی اکبر سے بابا نے پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ کہ بوڑھے باپ کے لیے، ایک بوڑھے شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ملتم والوں، علی اکبر نے کہا، بابا اس کا جوان بیٹا. ایک بوڑھے انسان کے لیے، شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا، بابا اس کا جوان بیٹا. حسین نے اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر پوچھا کہ اس بوڑھے کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ دل ملا اس بوڑھے شخص کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا، اس کے اس جوان بیٹے کا اس کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مر جانا. ایڑیاں رگڑ کر مر جانا. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ہاتھ والے بیٹے کو تھوڑا سا مسئلہ. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ہر باپ کرتا ہے، مگر جب تک زندہ رہتا ہے. حسین کو اکبر سے ایسی محبت تھی کہ شہادت کے بعد بھی کرتا رہا. اٹھائے تاریخیں پڑھے، علی کے روضے پر زینب کی چادر کا لٹنا پڑنا منع، عباس کے روضے پر سکینہ کی پیاس پڑنا منع، اور حسین کے روضے پر اکبر کی شہادت، اکبر کی شہادت پڑھنا منع. بیٹے سے شہادت کے بعد بھی محبت کرتا، زندگی میں تو کرتا ہی تھا. کئی بار بھی پوچھتی تھی، دیکھتی تھی ایک سایہ ہے جو اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے، تو پوچھتی تھی کون؟ تو مولا فرماتے تھے، زینب میں حسین ہوں، اکبر سے ملنے آیا. تاریخ میں ایسے ہی ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے. دو شخصیتیں ایسی ہیں جن پر اشقیاء
کربلا سے لے کر مدینے تک بہت زیادہ ظلم کرتے گئے. ظلم تو سب پہ ہوتا تھا مگر دو پہ بہت زیادہ. پوچھو کون کا؟ ایک سکینہ، ایک علی اکبر. میں علی اکبر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا دل نہ دکھے علی اکبر کے سر پر. بدن تو کربلا میں رہ گیا تھا. توجہ کا محتاج ہے. ایک ظالم سکینہ پہ ظلم کر رہا تھا تو دوسرا ظالم کہنے لگا خوف خدا کرو، اس کا سر زخمی ہے، اس کے کان زخمی ہیں، اس کا گلا زخمی ہے، اس کے رخسار زخمی ہے، اس کے پاؤں زخمی ہے. جو ظلم کرتا ہے کہتا اس لیے کرتا ہوں جب اس پہ ظلم ہوتا ہے حسین کو اذیت ہے. میں کیا سنتے ہیں آپ بسائے. اللہ اکبر. کسے سینہ پہ آیا ہے جب سکینہ پہ ظلم ہوتا ہے حسین کو اذیت ہوتا ہے. اور دوسرا ظلم کس پہ ہوتا تھا؟ علی اکبر کے سر پہ. شاہد ہے علی اکبر بھی نیزے پہ سوار تھا، حسین بھی نیزے پہ سوار تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے سر والا نیزہ چاہے جتنا دور ہوتا حسین عمر دیکھتا جدھر اکبر کا سر. جدھر اکبر کا سر اللہ بھی نہ کر میں خالد ہوں. اکبر کی جدھر اکبر کا سر جھوٹے پہ لعنت ہے. حسین کو اذیت دینے کے لیے یہ لوگ اکبر کا سر لے کر حسین کے سر سے پیچھے چلے جاتے. جب پیچھے چلے جاتے تو حسین اپنے نیزے پہ مر مر کے اکبر پہ. سلامت رہو جب آگے اپنی ماں کو نصیب رہو. اکبر کے صدقے میں تمہیں جوانی نصیب ہو. کس نے کہا اکبر کی ماں کی جس کے بیٹے کا قاتل سامنے کھڑے پاس بیٹھا. سفر میں کسی نے کہا تھا اے جوان میرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہے، تیری ماں مر گئی ہے. یہ محمد سے آواز آئی جھوٹی ہے، دیکھ رہی ہے صرف بیٹے کا سر نہیں میرے بیٹے کا قاتل بھی ساتھ. مائیں بیٹوں کے قاتلوں کو برداشت نہیں ہے، مائیں بیٹوں کے قاتلوں کو برداشت نہیں کرتی. لیکن قسمت اکبر کی ماں کی. مالک سلامت رکھے. اذیت دیتے تھے حسین. کبھی سکینہ پہ ظلم کبھی اکبر کے سر پہ ظلم. مجلس کامیاب بنانے کے لیے مجلس بنانے کے لیے آپ کا صبر آزماؤ نہیں، خود انصاف کرے کہ اکبر کے سر کو نیزے پہ کیسے سوار کرتے خود دل میں جھانکے. انہیں خطرہ رہتا تھا کوئی ہم سے سر چھین نہ لے. رات کو صندوقوں میں بند کرتے تھے، جب دن چل جاتا تھا پھر نکالتے تھے، پھر نیزوں پہ سوار کرتے تھے. ایک رات بند کیا، جب دن چڑھا علی اکبر کا حسین کے سر والا صندوق کھولا. حسین نظر نہیں آیا، حسین کا سر نظر نہیں آیا. یہ بے غیرت تازیانہ لے کر سجاد کے پاس